وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ذاتہ عاداتہ وصفاتہ العلیاء واشہد ان سیدنا اعلانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک کائنات کی شایان شان ہے، درود اور سلام ہمارے آقا ہمارے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے تمام متبعین متبعات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں زکوٰۃ کی اور صدقات کی اہمیت اور فضیلت اور فرضیت اس کے اوپر چند گزارشات کی گئیں۔ آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے آداب اور پھر اللہ کی بخشی ہوئی کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ زکوٰۃ دینے کے آداب کیا ہیں، کہیں ہم اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کر دیں۔ جو میں نے آیہ کریمہ مقدسہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ شریف کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما کسبتم، لوگو ایماندارو اپنے کاروبار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمینداروں
تم اپنے فصل میں سے، پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ردی اور ناکارہ چیز نہ دینا، ناپسندیدہ چیز سے بھی پرہیز کرنا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اس کے متعلق اتنا سوچنا، اگر کبھی تمہیں کوئی ایسی چیز دے جو گھٹیا ہو یا تمہیں ناپسند ہو تو تم کبھی بھی لینا پسند نہ کرو اسے۔ الا ان تغمضوا فیہ، یہ الگ بات ہے کہ تم چشم پوشی کر جو کہ کوئی بات نہیں، میں نے کون سا استعمال کرنی ہے، میں نے کسی غریب کو ہی دے دینی ہے، تو یہ اور بات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ بخوبی جان لو اللہ نہ تمہارا نہ کسی اور مخلوق کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی اور کسی کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ تعریفوں والا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا میں نے مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، جو فرضیت پہ بھی دلالت کرتا ہے، آداب پہ بھی روشنی ڈالتا ہے، اور کن کن چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آیہ مبارکہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو مقصود ہے بیان کرنا بالعموم اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے کچھ آداب کا ذکر کریں گے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہم اچھی سے اچھی چیز دیں، اور اس کا معیار بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مجھے لباس پسند ہو یا روٹین میں پہننا پسند کرتا ہوں، اسی طرح کا لباس میں کسی کو محتاج کو لے کر دوں تو درست ہے۔ اگر اس سے نیچے ہوگا تو یہ گھٹیا پن کی علامت ہوگی۔ اسی طرح اگر میں کسی کی خوراک کا انتظام کر رہا ہوں، کھانا پینا راشن، تو وہ بھی میں دیکھوں گا کہ میرا اس معاملے میں معیار کیا ہے، پھر اس کے مطابق دوں گا۔ اگر اس سے نیچے کروں گا تو یہ وہی بات آ جائے گی کہ یہ اس معیار سے نیچے گر جائے گا۔ اسی طرح کسی کی رہائش کا انتظام کروں تو وہ بھی میں دیکھوں گا کم از کم رہنے کے قابل وہ جگہ ہو، معیار کے مطابق پورا اترتی ہے، مجھے اگر چند دن اس میں رہنا پڑے تو رہ لوں گا۔ الغرض، جو کچھ میں اللہ کے نام پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات و خیرات کی مد میں اور مخلوق الہی کی خدمت میں کر رہا ہوں، اس کا معیار کم از کم میری پسند ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز 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 تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا پارہ شروع کے چند الفاظ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکیاں بانٹتے پھرو، زبانی کہتے پھرو، لیکن نیکیاں بھی تب قبول ہوں گی، اور بالخصوص یہ تمہاری کی ہوئی نیکی بھی تب نیکی بنے گی، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ نیکی نہیں بنے گی۔ کسی بھی انداز سے جو بھی کر لیں، لیکن اپنی کم از کم جو مجھے پسند چیز نہیں ہے میں وہ کہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں دے دوں،
تو لن تنالوا البر لن تنالوا البر لن تنالوا البر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ بات، یہ حرکت نیکی بن جائے؟ یہ حرکت نیکی نہیں بنتی بلکہ بدی ضرور بن جائے گی۔ بس یہ معیار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کیسے ضائع ہوتا ہے صدقہ خیرات؟ کسی کی خدمت کر دی اور اس کے بعد جتلا دیا، اس کو ہی جتلا دیا یا وہ چلا گیا کسی اور کو بتا دیا، اپنی اس کی ہوئی نیکی کی تشہیر شروع کر دی، تو یہ وہ دیا ہوا اللہ کے راستے پہ بے شک پہاڑ جتنی صدقہ ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس اظہار ثانی کی وجہ سے وہ نیکی نہیں بدی بن گیا۔ احسان جتلا دیا یا کسی کو تکلیف دے دی، ابھی چند دن گزرے ہیں میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا ہے اور یہ آج نمک حرامی کے کام کر رہا ہے، بس اتنی بات کہنی ہے اور صفا چٹ ہر چیز ہو جانی، دیا ہوا بھی باطل اور رائیگاں گیا، فضول گیا۔ اور اس کے بعد ریاکاری ہے۔ اسی آیت کا آگے والا حصہ ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح نہ کرنا جو لوگ دکھلاوے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، نہ ان کا آخرت کی جزا اور سزا پہ ایمان ہوتا ہے، وہ محض دکھلاوے کے لیے اور اپنے ٹور کے لیے پتہ چل جائے کہ یہ فلاں فلاں شخصیت نے کیا ہے، یا کسی پہ روب جمانے کے لیے، اس کی نظریں نیچی کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے، ابھی بھی کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، میں ہر بار ان کو سمجھاتا ہوں، بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کہ اپنے والد صاحب کے پاکٹ میں ان کی جیب میں 15-20 ہزار روپیہ جو ہے وہ ڈالتا رہتا کہ جب آپ باہر نکلیں، آپ جیسے بزرگ دوست وہاں بیٹھے ہوں تو خرچہ آپ نے کرنا ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے پیسے دینے ہیں۔ میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نیکی، وہ کہتے ہیں نیکی نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل میں ان کی نظریں نیچی رہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ تو وہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ہو گیا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ریاکاری تو شرک اصغر ہے میرے بھائی، نیکی کیا رہنی ہے، یہ چھوٹے درجے کا شرک کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اس کو کوشش کریں گے کہ خفیہ طریقے سے دیں، دل میں ریاکاری نہ ہو تو کسی کے سامنے بھی دی جا سکتی ہے چیز، اور اگر وہ کسی کے سامنے انسان نہ دینا چاہے اور نہ دے، اس کو پتہ ہو یا جس کو دے رہا ہے اسے پتہ ہو، اور تیسرا مالک الملک کو پتہ ہو، اتنی رازداری
جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت 7 قسم کے بندوں کو اللہ اپنی رحمت سے سایہ مہیا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں کو علم ہی نہیں کہ کیا دیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن رازداری، انتہائی رازداری برتے، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تم اگر ظاہر کر کے بھی ریاکاری سے پاک دل ہو تمہارا تو کسی کو ظاہراً بھی کوئی چیز دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کسی اور کو بھی ترغیب آ سکتی ہے اس سے. فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے. اب میرے الفاظ پہ جو میں مفہوم بیان کروں گا اس پہ ذرا غور کرنی ہے، اللہ کے کلام پہ ذرا تدبر کرنا ہے آپ. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اللہ کے راستے میں ظاہر کر کے دو گے اچھی نیت سے، بہرحال اچھی نیت سے، ریاکار تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. نیت تمہاری صاف ہے لیکن تم کسی نہ کسی کو دکھا کے دے رہے ہو. فنعما ہی، تو یہ بھی ٹھیک ہے. کیا لفظ ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم مخفی طریقے سے یہ ادائیگی کرتے، یہی عمل تم چھپ چھپا کے کرتے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے بھی وہاں جہاں ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فلاں نے وہاں پہ دیا میں بھی دے دوں، فلانا بھی دے دے، فلانا بھی دے دے، اور آگے بے شک ڈیر لگے ہوئے ہوں، اور وہ بھی ڈیروں کے باوجود یوں تلی کیے ہوئے ہوں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم واقعتاً ضرورت کی جگہ پہ اور ضرورت مند کو دے رہے ہو. وہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. ظاہر کر کے دو صاف نیت سے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر مخفی انداز سے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرتے ہوئے اس کو عزت عطا کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز دو گے اور ضرورت مند کو دو گے، ضرورت کی جگہ پہ لگاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. اور مزید انعام کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وہ مالک تمہاری جتنی برائیاں ہیں وہ بھی مٹا کے رکھ دے گا. کتنا غفور الرحیم ہے. اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. کیوں؟ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے. جہاں ظاہر کر کے دیا صاف نیت سے وہاں اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، اور جہاں چھپ کے دیا اپنا نام بھی ظاہر نہ ہونے دیا، یا اس کو پتہ ہے یا آپ کو یا اللہ کو، اتنے بھی یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کی، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا، تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا. یہ بھی بہت بڑا ادب ہے صدقات و خیرات دینے کا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رہی بات کہ ہماری کن کن چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے، تو جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، سب سے پہلے کاروباری حضرات جو ہیں ان کے کاروبار میں اللہ کی زکوٰۃ ہے جو نصاب کو پہنچ جائے. نصاب کا آپ سب کو علم ہوگا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور کتب ستہ میں اور بھی کہیں کہیں یہ حدیث آتی ہے کہ جس بندے کے پاس، یعنی ہر 40 درم پہ 1 درم، جس بندے کے پاس 200 درم ہو جائے گا، 200 درم کے کتنے بنیں گے؟ 5 درم. اور 20 دینار جس بندے کے پاس ہو جائیں گے وہ آدھا دینار دے گا. 40 دینار ہوں گے تو 1 دینار دے گا. 40واں حصہ
2.5%. اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت مزید فرمائی کہ من آتاہ اللہ مالا، جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، وہ بندہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامۃ یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اللہ نے مال و متاع عطا کیا ہوا ہے، اچھا کاروباری ہے اور نصاب کو ظاہر پہنچ گیا، اس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، تو روز قیامت، روز جزا، رب العالمین اس کے سارے مال کو ایک اژدہا اور زہریلے سانپ کی شکل دے دے گا، یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کے گلے میں توق بن جائے گا. لہو زبیبتان، اور اس کے چہرے کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلے پن کی علامت ہوں گے. اور یاخذ بلحظمتیہ، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور چیر کے رکھ دے گا، یعنی بشدقیہ، اور یہ تکلیف سے بلبلائے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور وہ آگے سے کیا کہے گا؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، اب کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میں تمہارا وہی تو مال ہوں جس کو سنبھال کے رکھا تھا. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا تھا شاید یہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین کی کھیتی باڑی جو ہے، فصل جو ہے، یہ زمینداروں کو اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ عام طور پہ جسے ہم عشر کہتے ہیں، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، اور یہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں عشر. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 حکم جاری فرمائے ہیں. اگر تو اس پہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، آسمان کی بارش کام کر گئی، نہری پانی کام کر گیا، آپ کو محنت و مشقت نہیں کرنی پڑی، اور آپ کی زمین جو ہے اس میں فصل ہو گیا، آپ نے صرف دانے ہی بیجا، تو پھر 10واں حصہ آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، موٹر، ٹیوب ویل، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پانی کو سیراب کر رہی ہیں، اس کھیت کو سیراب کر رہی ہیں، یا پھر ظاہر ہے آج کل کتنے کیمیکل ہیں، کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے، تو آج کے دور میں وہ عشر جو ہے نا 10واں حصہ، وہ خال کہیں نظر آتا ہو تو آتا ہو، کہیں 1%، 100 میں سے 1%. ورنہ یہ جو ہے نا، جو 10% نہیں بلکہ 5%، 20واں حصہ، یہ ہر فصل کے اوپر ہوگا جو اناج اور غلہ ہوگا. اور سال کے ساتھ نکالنا نہیں چاہیے، یہ ایک ہی مرتبہ جب فصل کاٹی جائے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کا وقت آیا اس دن اس کے حق کو ادا کر دو. اور یہ اس کا کم از کم نصاب کیا ہے؟ یہ تقریباً 16 من کے لگ بھگ بنتا ہے، 653 کلو گرام، اور کچھ لوگوں نے 630 کلو گرام بھی بنایا ہے. تو میں نے درمیان میں رکھ کے ان دونوں جو ہے بزرگوں کی باتوں کو، تقریباً کتنا بنا؟ 16.5 من، تقریباً 16 من. آپ گن لیں، کیوں جی، کیلکولیشن کرو بلا، تقریباً اتنا بنتا ہے. تو اتنی فصل جو جس کی ہو گئی، اس کو اس کے اندر سے 20واں حصہ یعنی 5% اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، اور اسی وقت دینا ہوگا. اور اگر اس سے نیچے ہیں 5 وسق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی مکرم فرماتے ہیں 5 وسق سے کم زکوٰۃ نہیں ہے. تو 5 وسق کا جو وزن بنتا ہے یا جو اس کا تول بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے نیچے ہوگا 16 من سے
تو پھر اس کے اوپر وہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ نہیں ہوگا. اتنا ہوگا یا اس سے اوپر ہوگا تو لازماً وہ دینا پڑے گا. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جانور پالتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. یہاں بڑی یہ اہم بات ہے کہ جانور رکھنا، اور اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے. اونٹ ہوں 5 جس کے ہو جائیں، جس بندے کے پاس 5 اونٹ ہوں وہ صاحب نصاب ہوگا. جس بندے کے پاس 30 گائیاں یا بھینسیں ہوں یا دونوں ہوں آدھی آدھی، وہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا. اور جس بندے کے پاس 40 بکریاں ہوں وہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا، لیکن ایک شرط سے مشروط ہے. اگر یہ جانور تینوں قسم کے چرتے رہے ہوں سال کا اکثر حصہ، یعنی 10 مہینے 9 مہینے یہ چرتے ہی رہے ہوں، قیمتاً چارہ نہ ڈالا گیا ہو، اخراجات نہ اٹھے ہو، تو پھر ان تینوں جانوروں کی قسموں میں زکوٰۃ ہوگی. بھیڑ بکری ایک ہی ہے، گائے اور بھینس ایک ہی ہے، اور اونٹ الگ ہے. یہ ان کے اوپر زکوٰۃ تب ہوگی جب اکثر یہ چرتے پھرتے ہوں. تو یہاں ہمارا شہر کا ایریا ارد گرد جو ہے جتنے جانور ہیں، ایسا کوئی سین نظر نہیں آتا. تو اگر ایسا سین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. ہاں، اگر کسی بندے نے تجارت کی غرض سے کوئی جانور پالے ہوں، جیسے ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو ہم نے جانور لیے ہوئے ہیں، 1 سال پال رہے ہیں ان کو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. سال نہیں بھی ہوا تب بھی جو پیسے تھے وہ تو ان کو تو سال ہو گیا نا بھائی. تو وہ تجارت کی غرض سے جس طرح تجارتی سامان کا دوسرے کی ہمیں کیلکولیشن کر کے حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، اسی طرح ہم ان کی بھی، بچڑوں کی، بچڑیوں کی، اور بکروں اور چھتروں اور دمبوں اور مینڈوں کی بھی اسی طرح ہی زکوٰۃ دیں گے. اچھا، جو چرنے والے جانور ہیں، سائمہ ان کو عربی زبان میں حدیث پاک میں کہا گیا، چرندہ جانور جو قدرتی جو گھاس پھوس کھا کے وہ چر رہے ہیں. اگر یہ 5 ہوں تو ان کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ ہوں تو ان میں 1 سال یا اس سے زائد کی بکری یا بکرا آپ اللہ کے راستے میں دیں. 5 سے اوپر نکل جائے پھر نصاب بدل جائے گا. وقت کم ہے اور بھی باتیں کرنی ہیں. اسی طرح گائیاں اور بھینسیں 30 ہوں اور ان کے اوپر 1 سال سے اوپر کا بچی اور بچہ کٹا کٹی یا ویڑا ویڑی اللہ کے راستے میں دیں. اور بکریاں ہوں تو 40 ہوں تو 40 بکریوں کے اوپر آپ جو ہے وہ 1 بکری یا بکرا اللہ کے راستے میں سال سے اوپر دیں گے. 120 تک یہی ہے، اس سے آگے نصاب بدل جاتا ہے. اسی طرح اونٹوں کا بھی 5 سے اوپر نصاب بدل جاتا ہے. گائیوں اور بھینسوں کا بھی 30 سے اوپر نصاب بدل جاتا ہے. تو یہ میں نے مختصر آپ کو نصاب بتا دی. یہ تب ہے جب یہ اکثر حصہ سال کا وہ خود بخود چرتے رہے ہوں، ان کے پیچھے ان کا چرواہا ہو اور وہ چرتے رہے ہوں تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر قیمتاً ان کو چارہ ڈالا جا رہا ہے اور پالنے والے ہیں آپ، پھر نہیں. اور ان کے اندر بھی یاد رکھیں، کسی بیل سے آپ کھیتی باڑی کا کام لے رہے ہیں، کنواں چلانے کا کام رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے اندر نہیں آئے گا. اب ان چیزوں کا ذکر کریں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ نے گھوڑا رکھا ہے، گھوڑی رکھی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو بیل کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو جانور مال برداری اور کام کے لیے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. دودھ دینے والے ان کے اوپر ہے. اور وہ جی میں بتاتا ہوں. تو اسی وجہ سے اب آگے آ جائیے کہ جو ذاتی گاڑی ہے بندے کے پاس ہمارے استعمال میں، وہ 1 ہے، وہ 10 ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ چلانے والی ہیں، ذاتی ہمارے استعمال میں ہیں. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں
اس گھر کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنا بھی وہ قیمتاً اس کی کہیں بھی قیمت بہت زیادہ بے شک ہو، جتنا بھی قیمتی ہو۔ اور جو پلاٹ ہم نے لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ قطعاً نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 پلاٹ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کو بیچ کے اوپر لگا لوں گا اور ایک کے اوپر گھر بنا لوں گا، تو دونوں پہ زکوٰۃ نہ ہوگی، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی فیکٹری ہے، نہ اس کی زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ اس کی بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ اس کے اندر جو مشینری پڑی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسیسریز ہیں، یا آپ کے جو بھی بیٹھنے اٹھنے والی نشست و برخاست، اس کے اندر جو کچھ فرنیچر وغیرہ، کسی پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسی چیزوں پہ، اصل پہ نہیں، ان کی آمدن پہ زکوٰۃ ہے، جب اس کے اوپر حال علیہ الحول، جب اس کے اوپر 1 سال پورا ہو جائے ان کے پیسوں کے اوپر۔ اچھا، ایک بندے کے پاس پیسے آئے کہ سال گزر رہا ہے، یہاں یعنی آج کے دن سے سمجھ لیں 10,000 کا نفع ہوا ہے، یا جس طرح بھی پیسے آئے، اب مہینے بعد پھر نفع ہوا ہے، پھر پیسے بڑھ گئے، پھر آگے 2 مہینے بعد ہوا ہے، تو یہ ان چکروں میں نہیں پڑے گا آج کتنے ہوئے تھے، کل کتنے ہوئے تھے، پرسوں کتنے ہوئے تھے، ان چکروں میں آج سے آپ نے حساب لگانا ہے، آئندہ سال اس دن تک جتنی رقم ہوگی سب کو کیلکولیشن کر کے 2.5% اللہ کے راستے میں دے دیں۔ باقی جو پلاٹ آپ نے خرید و فروخت کے لیے رکھے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کا کاروبار ہے بھائی، اور وہ ہر سال جب تک آپ نہیں بیچیں گے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں گے، اور اوسطاً وہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے جو گھریلو زیور ہے، اس کا تذکرہ بھی بڑا ضروری ہے۔ میری ماں پہنتی ہے، میری بہن پہنتی ہے، میری بیگم پہنتی ہے، میری بیٹی پہنتی ہے، گھریلو زیوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، بات لمبی، اگر 2-4 منٹ آج معذرت سے اوپر ہو جائیں کوئی حرج تو نہیں، کیونکہ بڑی اہم بات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے، اور درہم اور دینار آج کل تمام مکاتب فکر اور علماء کا اتفاق ہے، کاغذی کرنسی انہی میں آتی ہے۔ ہماری کاغذی کرنسی، اگر سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہو تو پھر کاغذی کرنسی پھر اس سے فارغ ہے، اور یہ کاغذی کرنسی اس حکم میں آتی ہے تو پھر حساب بھی وہی رکھنا چاہیے۔ یہ 7.5 تولہ زیور سونا یا جس شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، یہی تمام علماء کا، یعنی اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ اور حدیث کے یہ الفاظ 7.5 تولہ تول کے میرے آقا نے نہیں بتایا۔ اور چاندی کا کتنا نصاب بتاتے ہیں جی؟ 52 تولے۔ اب یہاں میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جامع ترمذی کی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چند انگوٹھیاں، 1 2 3 ہوں گی، 4 کر لیں، 5 کر لیں، چلو تھم انگوٹھے پہ بھی آ جائیں۔ اچھا، 5 انگوٹھیاں جتنی بھی بڑی ہوں 52 تولے ہو سکتی ہیں، ایمانداری سے بتائیں۔ چند انگوٹھیوں کو ذکر ہے، 2 یا 3، 2-3 انگوٹھیاں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی بنوائی تھی، اور یہ حدیث بھی سکے بند ہے، بالکل صحیح۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ آقا یہ آپ کے لیے زینت کرنے کے لیے۔ فرمایا اچھا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ لا یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر نعوذ باللہ میں یہ الفاظ بولنے لگا ہوں، اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو یہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اب 52 تولے کدھر گئی بھائی؟ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بچی کے ساتھ 2 چوڑیاں ہیں، ہاتھ کے جو ہے بازو کے اندر 2 چوڑیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگے لا یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا ایسرکی ان یصورک اللہ یوم القیامۃ بسوارین من النار،
تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں روز قیامت ان 2 چوڑیوں کے بدلے 2 کنگنوں کے بدلے اللہ جہنم کی آگ کے 2 کنگن اور چوڑیاں پہنا دے؟ فٹافٹ اس نے اتارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈھیر کر دی۔ اس نے کہا آقا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئے۔ اب 7.5 تولے کہاں اور وہ 2 چوڑیاں کہاں یار؟ 52.5 تولے کدھر اور وہ جو چند انگوٹھیاں کدھر چاندی کی؟ خدا را میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے۔ اگر کاغذی کرنسی سونا چاندی کی عوض مانگتے ہو تو آج وہ مانتے ہو، اور وہ جو دینار اور درہم ہے وہ بھی تو اب کاغذی کرنسی ہے، اس کے حساب سے دے لو یار۔ درہم کا آج حساب لگائیں تو وہ تقریباً 9,000 سم تھنگ ہے۔ دینار کا حساب لگائیں 20 دینار کا تو وہ آج کل 11,000 سم تھنگ ہے۔ معمولی سا 2-2.5 ہزار کا فرق ہے نا اندر، لیکن سونے اور چاندی کے نصاب کا فرق کریں کتنا ہے؟ 90,000 سم تھنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا کتنے کا بنتا ہوگا بھائی؟ کوئی فرق کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ وہ لاکھ سے اوپر تو تولہ ہے بھائی ایک۔ تو سوچیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جس کے پاس 10-11 ہزار روپیہ پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے، اسے چاہیے کہ یار اس میں 2.5% کتنا بنے گا؟ ایماندار 10,000 کا کتنا بنے گا؟ کتنا؟ تو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اللہ کو ہم اتنا بھی نہیں دے سکتے۔ یہ احتیاط اچھی ہے کہ وہ 7.5 تولے پہ بیٹھے رہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پہننے والا استعمال والا زیور اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ پہننا ہوا تھا کہ نہیں اس عورت نے سونے کی چوڑیاں، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنی ہوئی تھی کہ نہیں وہ انگوٹھیاں چاندی کی؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔